الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ زندگی کے مختلف آداب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے اس سے مخصوص آداب کو بیان نہ کیا ہو۔ فرمایا لا تعجل الرجل عند طعامہ، یہ مختلف موقعوں پہ یہ حالت پیش آتی ہے انسان کو۔ جب کوئی کھانا کھا رہا ہو یا کسی کو آپ نے کھانا دیا ہے، مہمان کو کھانا دیا ہے، بیٹے کو کھانا دیا ہے، کوئی ساتھی کو کھانا دیا ہے، اس کو تسلی کے ساتھ کھانے کے جو آداب ہیں اس کے مطابق کھانے کا اس کو موقع دو، جلدی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، اس کو اوپر جلدی کھانا ختم کرنے کے لیے پریشر نہ ڈالو۔ جیسے آداب ہیں، خوب چھوٹے چھوٹے لقمے ہونے چاہیے، وہ اس کے آداب ہیں۔ خوب چبا کے جو ہے نا وہ کھانا چاہیے۔ جو بھی آداب ہیں ان کے مطابق اس کو کھانے دو۔ لا تعجلوا علیہ، کسی جو ہے نا کھانے کے معاملے میں جلد بازی نہ کرو یا کسی کے اوپر دباؤ مت ڈالو۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کیا ہے آپ نے، یہ ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو سب سے بڑی جو مشکل وہاں پیش آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً بعض بیماروں کے لیے، وہ منا اور عرفات میں واش روم کی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ میں نے خود گھڑی دیکھ کے چیک کیا ہے، پونے گھنٹہ ایک دفعہ مجھے کھڑا رہنا پڑا ہے نا لائن میں، پونے گھنٹے کے بعد باری آتی ہے منا میں اور عرفات میں۔ شاید اس دن میں نے بتایا تھا کہ جو پیسے والے ہیں وہ اسپیشل دو دن کے لیے وہ واش روم کی ان کو چابی دیتے ہیں۔ جب چاہے واش روم میں جائیں، وہ ان کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا۔ 2000 ریال اس کے لیتے ہیں، 2000 ریال، یعنی آج کل 70-75 روپے کا بھی ہو تو 2000 ضرب 70 کتنا بنتا ہے؟ دو دن کے لیے 12 جو ہے نا وہ 2000 ریال دیتے ہیں تاکہ لائن میں وہ کھڑا نہ ہونا پڑے۔ جب چاہے دروازہ کھول کے، بنے ہوئے ہوتے ہیں نا الگ الگ چابی والے۔ وہاں ہوتا کیا ہے، مختلف طبیعت کے، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، یا کمزور ہے اس لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، یا کوئی مسئلہ پیٹ کا ہے، وہ زیادہ دیر جو ہے نا وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکتا، پریشر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہاں ہوتا کیا ہے، ذرا سی وہ دیر لگائے بیچارہ اندر جانے والا، وہ باہر سے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے۔ بابا وہ آنکھ نہیں لگ گئی اس بیچارے کی، وہ کوئی اندر کوئی آرام نہیں کر رہا، اس کو بھی نکلنے میں جلدی ہوتی ہے، اس کی اپنی جلدی ہوتی ہے، اس لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ وہ لطیفہ سمجھے اس کو، ہمارے جامعۃ الکوثر کے مولانا صاحب ہیں، مولانا عقیل کاظمی، وہ G13 کی مسجد محمد باقر میں وہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ وہ مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ کہیں مدینے میں کہیں لائن میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، جو بیچارہ زیادہ پریشر میں ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، دروازہ جیسے کھلا، جو آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو اوورٹیک کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ 2 افریقی تھے، وہ دونوں ساتھی تھے۔ اچھا، وہ جیسے ہی دروازہ کھلا ہے، اس خوف سے کہ کہیں پیچھے سے کوئی آ کے اوورٹیک نہ کرے، ایک ساتھ دونوں چلے گئے واش روم کے اندر۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹانا جو ہے۔ ایسے ادھر بھی آپ جا کے دیکھیں، موٹر وے پہ کوئی
واش روم بنے ہوتے ہیں، وہ اندر جا کے ذرا سی دیر لگا گئے، بابا اس کی کوئی مجبوری ہوگی یا کوئی پیشاب کا مسئلہ ہوگا، کوئی مختلف حالات ہوتے ہیں انسان کے، اس کو تسلی سے رفع حاجت کرنے دو۔ یہ جلد بازی کر کے دروازہ کھٹکھٹانا سراسر جو ہے آداب کے خلاف ہے۔ وہ جلدی کسی کو کہا کو جلدی کھانا ختم کرو، اچھا جلدی بھائی نکلو، اس کو یاد ہے بھائی میں نے نکلنا ہے اندر، وہ کوئی ریسٹ کے لیے بیچارہ نہیں گیا ہوا ہے، اگر رکا ہوا ہے دیر لگا رہا تو کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دیر لگا رہا ہے، لہذا تو یہ جو ہے نا آداب کے خلاف ہے۔ لا تعجلوا حتی ولا عند غائطہ حتی یاتی اللہ حاجتہ، نہ کھانے والے پر کوئی پریشر ڈالو، کوئی جلدی جلدی بھائی مکاؤ بھائی چلو، اور نہ رفع حاجت کے لیے جانے والے کے پر وہ کرو کہ اس کو بیچارے کو تسلی سے رفع حاجت کرنے دو۔ اچھا جی، اذن تبہا، میرا نہیں خیال کہ امیر المومنین نے نا زندگی سے متعلق ان 400 آداب میں کوئی شعبہ جو ہے نا یا کوئی جو ہے نا وہ چھوڑا ہو۔ اذن تبہ احدکم من نومہ، دن کو یا رات کو، تم میں سے جو بھی جس کی بھی آنکھ کھلتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہو، اس کی یہ مصیبت ہے، درود پڑھو محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اذا انتبہ احدکم من نومہ، جو بھی نیند سے بیدار ہو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، فلیقل لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحی القیوم وهو علی کل شیء قدیر، سبحان رب النبیین و الہ المرسلین وسبحان رب السماوات السبع وما فیہن ورب الارضین السبع وما فیہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ آنکھ کھلتے ہی یہ دعا پڑھی جائے، اور اسی طرح فَإِذَا جَلَسَ مِن نَوْمِهِ، اٹھ کے جب بیٹھ جائے، نیند سے جب اٹھ کے بیٹھ جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، فَلْيَقُلْ قَبْلَ أَن يَقُومَ، کھڑے ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی اور سازگار ہے، حسبی الرب من العباد، ہاں بندوں کے مقابلے میں اللہ میرے لیے کافی ہے، یعنی خدا کی موجودگی میں میں اس کے بندوں سے بے نیاز ہوں۔ حسبی الذی و حسبی منذ کنت، جب سے میں اس عالم ہستی میں آیا ہوں اللہ میرے لیے کافی اور سازگار ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ وَإِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِّنَ اللَّيْلِ، اور اگر کوئی خدا کسی کو توفیق دیتا ہے اور وہ رات کو اٹھتا ہے، مثلا نماز شب کے لیے اٹھتا ہے، تو وہ مشہور ہے، بات پڑھتے ہیں کتابوں میں بھی ہے کہ امیر المومنین جب نکلتے تھے وہ آسمان کے ستاروں سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے کہ گواہ رہنا میں نے تمہیں رات کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا جب وہ اٹھے اس کے لیے رات کے کسی وقت بھی، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَكْنَافِ السَّمَاءِ، یہ آسمان کے نا اطراف، اس افق اور اس افق کی طرف دیکھے، اور دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، وَلْيَقْرَأْ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کی آیت ہے، وہ جا کے إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا بالکل ایک نیا موضوع، بالکل ایک نیا موضوع، یہ تو رات کو اٹھنے کے آداب تھے۔ الاطلاع فی بئر زمزم یذہب الداء، داء بیماری کو کہتے ہیں، دوا ہے، علاج نا، ہاں داء جس کی جمع ادوا ہے بیماری کو کہتے ہیں، اور دوا یا علاج کو کہا جاتا ہے۔ اچھا ابھی اس وقت امیر المومنین کے اس فرمان یا آداب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، پہلے وہاں
اوپن ہوتا تھا، یعنی آب زمزم جہاں سے زمزم کا پانی نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ زمزم کے کنویں میں یوں جھانکنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پینے کا حکم الگ ہے، یوں زمزم کا جو پانی ہے یا کنواں، اس کے اوپر جھانکنے سے، جی ہاں، الاطلاع فی بھی، یوں اوپر سے جھانک کے دیکھنا، یذہب الداء، وہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا واشربوا من مائها مما یلی الرکن الذی فیہ الحجر الاسود۔ وہ پہلے ہم نے بھی ادھر اس جگہوں پر نہیں دیکھا، البتہ ایک یوں گول دائرے میں سیاہ سا تھا، نشانی تھی کہ یہاں سے جو ہے نا وہ زمزم نکلا ہے۔ ابھی تو وہ بھی نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ نکلتا ہے۔ ہم شروع میں جاتے تھے تو وہاں تک رسائی ہوتی تھی سائٹ پہ، ابھی نہیں ہے۔ فَاشْرَبُوا مِن مَائِهَا، آب زمزم جو ہے نا وہ پیا کرو، مما یلی الرکن الذی فیہ الحجر الاسود، اس سے خانے کعبہ کے ستون کے برابر سے کہ جس میں حجر اسود جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، یا رکن یمانی کے بعد وہ رکن یا کونا ہے جس میں حجر اسود نصب ہے۔ فَإِنَّ تَحْتَ الْحَجَرِ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، یہ جو حجر اسود ہے اس کے نیچے زمین میں 4 نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر یا 4 نہریں بہہ رہی ہیں من الجنہ، اور یہ 4 کی 4 نہریں جنت سے جو ہے نا وہ نکل کے آ رہی ہیں۔ فرات، نیل، سیحان، جیحان، یا یہ چاروں نہریں جو ہے نا وہ اس کے نیچے سے بہہ رہی ہیں۔ اس جگہ سے آب زمزم کو پینا زیادہ مستحب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔